لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده اما بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ابھی تک ہم نے توحید کا تعارف اور توحید کی اقسام پڑھی تھیں، جن میں توحید الوہیت، توحید ربوبیت اور توحید اسماء و صفات کو ہم تفصیل کے ساتھ سمجھ چکے تھے۔ اب جب ہمیں اس چیز کی سمجھ لگ گئی ہے تو اگلی چیز یہ ہے کہ ہم نے کوسچن کیسے اٹیمپٹ کرنا ہے۔ اس میں جو چیزیں ہم نے بتائی ہیں وہ زیادہ سے زیادہ ایک پیراگراف بن جائیں گی اگر اسے ٹھیک طرح سے لکھا جائے۔ اس کے بعد کیا کریں گے؟ اور جب اسلامیات کا آپ کوسچن اٹیمپٹ کر رہے ہیں تو ایک چیز کو ہمیشہ ذہن میں رکھیں کہ نمبر ایک قرآنی آیت، اگر اس سلسلے میں کوئی قرآنی آیت ہے تو کم از کم ایک قرآنی آیت کا حوالہ لازمی دیں۔ نمبر دو حدیث، اگر اس سلسلے میں کوئی حدیث موجود ہے تو حدیث کا حوالہ دیں۔ اور جب آپ نے یہ سارا شروع کرنا ہے کوسچن تو اس سے پہلے لغوی معنی اور اس کے بعد پھر اصطلاحی معنی، اگر اس کی کوئی تقسیم ہے تو تقسیم کو لکھ دیں۔ تو توحید کا لغوی معنی، اس کے اصطلاحی معنی اور اس کی اقسام ہم پڑھ کر آ چکے ہیں۔ اب کتاب میں جو لکھا ہوا ہے وہ عقیدے والا ہم پڑھ چکے تھے کہ عقیدہ گرہ سے ہے، کسی چیز کو پختہ کر لینا، یہ پختہ نظریات ہیں۔ اس کے بعد انہوں نے جو مثال دی تھی بیج کی طرح ہے، اس کے وہیں سے میں نے اصول اور فروع کا کہا تھا کہ ایک درخت ہوتا ہے، اس کی جڑیں ہوتی ہیں، وہ جڑیں جو ہیں یہ اصول کہلاتی ہیں، اور اس وجہ سے عقیدے کو اصول الدین بھی کہا جاتا ہے۔ اور یہ جو اس کی شاخیں ہیں یہ فروع ہیں، فرع سے یہ فروع دین یا فقہ یا شریعت ہے۔ یہی ہمارے دو سلیبس میں چیزیں۔ تو اس میں اصول میں توحید الوہیت، ربوبیت اور اسماء و صفات ہم نے پڑھ لی۔ اب آگے میں جو بک میں ہے قرآنی آیات کس طرح دی گئی ہیں، کون کون سی دی گئی ہیں، ان میں سے آپ نے کدھر لگائی ہیں؟ آپ نے توحید کی اقسام نہیں لکھی۔ تو کتاب میں توحید وجود باری تعالی اور توحید صفات باری تعالی ہے، اور اس میں کچھ آیات ہیں، اس میں تقسیم اس طرح نہیں ہے۔ یہ سمجھنے کے لیے بتایا تھا تاکہ آسانی سے ان کے مطلب سمجھ آ جائیں۔ اس میں رب کو اتنی صحیح طریقے سے تفصیل سے ایکسپلین نہیں کیا، الہ کو ایکسپلین نہیں کیا، وہ میں نے کر دیا تاکہ سمجھ آ جائے۔ اور آپ نے جو میں نے بتایا ہے 100% وہی نہیں لکھنا، اس میں سے اگر آپ کو 80% یاد رہ جاتا ہے، 50% یاد رہ جاتا ہے، وہ بھی بہت ہے۔ تو اب ہم وہ قرآنی آیات اور قرآنی دلیلیں جو آتی ہیں ان میں سے کچھ یاد کر لی جائے۔ تو اس میں جو سب سے آسان ہے وہ قالت رسلہم افی اللہ شک فاطر السماوات والارض، رسولوں نے کیا کہا کہ کیا تم اللہ میں شک کرتے ہو جو زمینوں اور آسمانوں کا بنانے والا ہے؟ یعنی جس نے یہ سارا کچھ بنایا، ہم کہاں سے آ گئے؟ کہیں سے کسی نے ہمیں بنایا۔ یہ ساری چیزیں، چاند، سورج، ستارے، زمین، آسمان، یہ کس نے بنایا؟ کوئی تو بنانے والا ہے۔ اگر ہم اینک کو دیکھتے ہیں، گھڑی کو دیکھتے ہیں، کرسی کو دیکھتے ہیں، ڈائس کو دیکھتے ہیں، انہیں بنانے والا کوئی ہے۔ تو ہمیں بنانے والا، ان تمام مخلوقات کو بنانے والا کوئی تو ہے۔ تو
افی اللہ شک، کیا تم اللہ میں شک کرتے ہو، اللہ کے وجود میں؟ تو یہ اللہ کے وجود کا اس بات ہے کہ اللہ ہے، موجود ہے۔ توحید فی الذات ابھی آئے گی۔ پہلی بات تو یہ کہ وہ موجود ہے، وجود باری تعالیٰ۔ تم اللہ میں شک کرتے ہو جس نے زمین و آسمانوں کو بنایا۔ اس میں امام ابو حنیفہ کا بہت پیارا ایک قصہ ہے، اگر آپ کو یاد رہ جائے تو لکھ لیجئے گا۔ امام ابو حنیفہ کا دہریوں سے مناظرہ ہوا۔ دہری جو ملحد، جو کہتے ہیں کہ ہم خدا ہے ہی نہیں، آخرت ہے ہی نہیں، بس ہم نے اس دنیا میں پیدا ہوئے ہیں اور ایسے ہی ہم نے مر جانا ہے اور اس کے بعد کچھ نہیں۔ تو اس بات پر مناظرہ تھا، تو امام ابو حنیفہ تاخیر سے گئے، لیٹ گئے۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ لیٹ آئے ہیں، آپ مناظرہ ہار گئے، آپ لیٹ کیوں آئے ہیں؟ انہوں نے کہا وہ تو میں تمہیں بتاتا ہوں، تو مجھے ایک سوال کا جواب دو۔ انہوں نے کہا میں ابھی آ رہا تھا تو میں نے کیا دیکھا کہ مجھے تاخیر اس وجہ سے ہوئی، میں تمہارے سوالوں کا جواب دیتا ہوں، مجھے تاخیر اس وجہ سے ہوئی کہ میں جب ساحل پر پہنچا تو دریا میں کشتی ہی کوئی نہیں تھی، کوئی ملاح نہیں تھا جو کشتی چلاتا۔ اچانک ایک درخت ٹوٹا، اس کی شاخوں سے خود بخود ایک کشتی بن گئی، میں کشتی میں سوار ہو گیا اور کشتی خود بخود مجھے دوسرے کنارے پر لے آئی، تو اس سب چیز میں مجھے تاخیر ہو گئی۔ انہوں نے کہا آپ کی عقل ٹھکانے ہے، آپ کیا بات کر رہے ہیں؟ کیا ایسے ممکن ہے کہ خود بخود درخت کٹے، خود بخود کشتی بنے اور خود بخود وہ آپ کو دریا کے پار کرا دے؟ انہوں نے کہا کہ اگر یہ چھوٹی سی چیز ممکن نہیں، تمہاری عقل اس چیز کو قبول نہیں کر رہی، تو یہ کیسے ممکن ہے کہ یہ تمام کائنات خود بخود بن گئی؟ اور جب یہ خود بن گئی تو اتنا نظام اور اتنی منظم طریقے سے ایک سسٹمیٹیکلی چل رہی ہے، اسے یقیناً چلانے والا کوئی ہے۔ افی اللہ شک کو، یہ چیز اس میں آیت سے آگے پیچھے بھی بتائی گئی۔ اب توحید وجود باری تعالیٰ کیا کہ اللہ کو وجود میں ایک ماننا، جس طرح ہم توحید الوہیت میں پیچھے پڑھ کے آئے ہیں، تو اس میں یہ آیت وَأَنَّهُ تَعَالَى جَدُّ رَبِّنَا مَا اتَّخَذَ صَاحِبَةً وَلَا وَلَدًا، سورہ جن کی آیت نمبر 3 ہے، یہ کتاب میں نہیں لکھی ہوئی، اسے نوٹ کر لیں۔ سورہ جن آیت نمبر 3، اس کا ترجمہ ہے کہ جنوں نے بھی کہا تھا، اور ترجمہ ہے اور یہ کہ ہمارے رب کی شان بہت بلند ہے، اس نے نہ کوئی بیوی بنا رکھی ہے اور نہ ہی کوئی اولاد۔ بہت آسان آیت ہے، مشکل نہیں ہے۔ آپ کو اگر نہ بھی آپ آیت قرآن سے دیکھیں تو آپ کو یہاں سے یاد ہو سکتی ہے۔ اگلی آیت کہ کیا یہ ممکن ہے کہ 2 یا 3 یا 3 سے زیادہ خدا ہوں، جس طرح ہم نے پیچھے دیکھا کہ 2 خداؤں کا نظریہ بھی ہے، 3 خداؤں کا بھی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ، اگر اس میں اللہ کے علاوہ اور معبود ہوتے، 2 ہوں 3 ہوں 3 سے زیادہ جتنے بھی ہوں، اگر اللہ کے علاوہ کوئی اور معبود ہوتا اس کہیں بھی، تو لفسدتا، وہ آپس میں فساد مچاتے، آپس میں تباہ و برباد ہو جاتے۔ فسبحان اللہ رب العرش اما یصفون، تو اللہ تعالیٰ عرش کا مالک جو ہے وہ پاک ہے اس چیز سے جو اس کی طرف یہ منسوب کرتے ہیں، جو اس کی وہ صفت بتاتے ہیں کہ اس کا کوئی شریک ہے، تو اللہ اس چیز سے پاک ہے۔ یہ 2 آیات بہت آسان، بہت چھوٹی، یہ والی آیت آپ کی بک میں بھی لکھی ہوئی ہے، اسے یاد کر لیں۔ اگر آپ 1 2 یا میکسیمم 3 آیات اپنے سوال میں لکھ دیتے ہیں، یہ کافی ہے۔ باقی کتاب میں کافی ساری آپ کو جون سی آسان لگتی ہے۔ میں پچھلے لیکچر میں بتا چکا ہوں کہ عربی لکھنے سے اوائڈ کریں، کیونکہ یہ نمبر اس سے آپ کے کٹیں گے۔ توحید فی الصفات میں سورہ اخلاص ہے پوری کی پوری،
قل هو اللہ احد کہ آپ فرما دیجئے اللہ ایک ہے، اکیلا ہے، یکتا ہے، اللہ الصمد وہ بے نیاز ہے اور سب پر فائق ہے، لم یلد ولم یولد نہ اس سے کوئی پیدا ہوا نہ وہ کسی سے پیدا ہوا، نہ اس کے کوئی والدین ہے نہ اس کی کوئی اولاد ہے، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ اور نہ ہی کوئی اس کا ہمسر ہے۔ یہ اس کی صفات ہے کہ اس کے برابر کوئی نہیں تھا، جس طرح ہم نے توحید کی صفات میں کیا کہا تھا کہ اگر اللہ کا علم ہے غیر محدود ہے، اس کے علم کے برابر کسی کا علم نہیں، وہ جو کوئی بھی ہو اللہ کے علم کے برابر اگر کسی کا علم ہو جائے، کسی نے یہ مان لیا کہ کسی کا علم اللہ کے علم کے برابر ہے تو یہ شرک ہے، یا کسی کی کوئی صفت اللہ کی صفت کی طرح کی تو یہ شرک ہے۔ اب شرک کس چیز کا نام ہے؟ تو شرک کے لغوی معنی، شرک کے لغوی معنی حصے داری اور ساجھے داری کی۔ شرک کے لغوی معنی حصے داری اور ساجھے پن کی۔ سر یہ پیچھے ساجھے پن والا یہ لغوی معنی والا کارڈ لیں، میں اسے دوبارہ ریکارڈ کرتا ہوں۔ شرک کا لغوی معنی، سوری سر دوبارہ، شرک کا لغوی معنی، سر ایک منٹ سوری دوبارہ میں ریکارڈ کرتا ہوں۔ شرک کا لغوی معنی حصے داری اور ساجھے پن کے۔ اصطلاح میں اس سے مراد اللہ تعالیٰ کی ذات، اللہ تعالیٰ کی صفات یا صفات کے تقاضوں میں کسی کو اس کا حصے دار یا ساجھی ٹھہرانا۔ جس طرح کہ شرک کے متعلق حضرت لقمان اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہیں، سورہ لقمان آیت نمبر 13 میں، یہ آپ کی بک میں آیت موجود ہے۔ وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ، میں نے کچھ آیات پوری نکالی ہیں اور بک میں پوری نہیں، تھوڑا اس کا حصہ موجود ہے، تو آیات وہی ہیں۔ وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ، کہ جب حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو کہا، وَهُوَ يَعِظُهُ، اور وہ اسے نصیحت کر رہے تھے، لقمان جب اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہا تھا، یا بنیہ، اے میرے بیٹے، لا تشرک باللہ، اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا، ان الشرک لظلم عظیم، یہ اتنا حصہ جو ہے آپ کی بک میں، ان الشرک لظلم عظیم، کہ شرک جو ہے یہ بہت بڑا ظلم ہے۔ ظلم کیوں ہے؟ ظلم کہتے ہیں کسی چیز کو اس جگہ پر رکھ دینا جو اس کا حق نہیں، یعنی جس جگہ پر اس کا حق تھا، یا تو اس چیز کو ادھر سے ہٹا دینا، اس کے حق میں کمی کر دینا یا زیادتی کر دینا، یہ ظلم ہے۔ اور شرک جو ہے یہ سب سے بڑا ظلم ہے۔ اور شرک کے متعلق اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، اللہ تعالیٰ کبھی یہ معاف نہیں فرمائیں گے کہ اس کے ساتھ، اللہ کے ساتھ شرک کیا جائے، شریک ٹھہرائے جائیں، ساتھی ٹھہرائے جائیں۔ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ، اور اس کے علاوہ جو چاہے معاف کرے، لِمَن یشاء، جسے چاہے، وَمَن یُشْرِکْ بِاللَّهِ، جس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا، فَقَدِ افْتَرَىٰ إِثْمًا عَظِيمًا، تو اس نے کیا کیا کہ اسم، گناہ، بہت بڑا گناہ گھڑ لیا، بنا لیا۔ تو یہ کچھ آیات ہیں، انہیں آپ یاد کر لیں، ان کے ترجمے یاد کر لیں۔ میں نے صرف 2 3 آیات رکھی ہیں، اگر یہی یاد کر لیں تو ٹھیک ہے، نہیں تو بک میں اور بھی لکھی ہیں۔ 1 2 آیت اگر آپ کوئسچن میں لکھ دیتے ہیں تو کافی ہے۔ آج کا لیکچر ادھر ہی ختم ہوتے ہیں، نئے لیکچر کے ساتھ پھر آئیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔